بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے دکھ اور غم کے ساتھ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ ایک مسئلہ جو ان دنوں بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا ہے اور جس کی وجہ سے بہت ساری پابندیاں بھی لگائی جا رہی ہے، قوانین بنائے جا رہے ہیں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ، خاص طور پہ پاکستان سے، دوسرے ممالک سے بھی ہوں گے، لیکن میں تو اپنے ملک کی بات کروں گا کہ پاکستان سے بے شمار لوگ یہاں سے جناب جاتے ہیں عمرے کے لیے اور وہاں پہ جا کے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، اور یہ لوگ پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں، وہاں پہ ٹھیک ٹھاک پیسے کماتے ہیں۔ تو افسوس ہے ان لوگوں پر بھی، اور ان لوگوں پر بھی افسوس ہے کہ جو ان پیشہ ور بھکاریوں کو جو ہے وہاں پر بھیک دے دیتے ہیں۔ دیکھیں، یاد رکھیں کہ شریعت میں بھیک مانگنا قطعی طور پہ حرام ہے۔ شریعت میں بھیک مانگنا حرام ہے۔ بھیک مانگنے کی اجازت صرف اس کو ہے جس کے پاس ایک دن کا بھی کھانا نہ ہو یا پہننے کو کپڑے نہ ہو، تب جا کر جو ہے جو شخص مسکین کی تعریف میں آتا ہو کہ جناب نہ اس کے پاس کپڑے ہیں پہننے کو، یا اس کے پاس جناب آج کے دن کا بھی، پورے دن کا بھی کھانا نہیں، تب جا کر اس کو جائز کا فتویٰ دیا جا سکتا ہے کہ وہ بھیک مانگ سکتا ہے۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ آج کل یہ جو پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں ان کے پاس ایک ٹائم کا بھی کھانا نہ ہو؟ نہیں جناب، یہ محنت مزدوری کرنے والے بہت سارے لوگوں سے بہت زیادہ پیسہ کما رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ ان کا مانگنا حرام ہے۔ اور اسی طرح آپ کو اگر پتہ ہو، ہر ذی شعور یہ سمجھتا ہے کہ یہ لوگ کما رہے ہوتے ہیں، لاکھوں روپے کما رہے ہوتے ہیں مہینے کے، ہزاروں میں تو کما ہی رہے ہوتے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس ایک ٹائم کا کھانا نہ ہو؟ تو جب آپ کو اگر یہ پتہ ہے کہ ان کے پاس جو ہے ان کے لیے بھیک مانگنا جائز نہیں ہے، پھر بھی آپ ان کو بھیک دیتے ہیں، تو یہ بھیک دینا آپ کے لیے بھی ناجائز ہوگا، کیونکہ آپ حرام کام میں ان کا تعاون کر رہے ہیں۔ اب آئیے بات کرتے ہیں حرم شریف میں بھکاریوں کی۔ تو یہ جو حرم شریف میں بھکاری ہوتے ہیں، یہ تو بھکاری ہے ہی نہیں بھائی، یہ پہنچے کیسے یہاں تک حرم میں؟ لاکھوں روپے خرچ کر کے، ٹکٹ لے کے، ویزا لگا کے یہ حضرات جو ہے یہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ آپ کو یہ کہیں سے مسکین لگ رہے ہیں کہ ان کو بھیک دینی چاہیے؟ یہ لاکھوں روپے خرچ کر کے یہاں پہنچے ہوئے ہیں، اور آپ ان کو بھیک میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں، ریال دے رہے ہیں، درہم دے رہے ہیں جناب، اور یہ لاکھوں روپے کما کر۔ اچھا، افسوس یہ ہے کہ ہم نے ہی ان کی عادت بگاڑی ہے۔ ان کے لیے بھیک مانگنا ناجائز ہے۔ یار اتنا پیسہ ہے آپ کے پاس، کیا آپ جناب لاکھوں روپے خرچ کر کے جو ہے حرم آ گئے ہیں، یہاں پر آ گئے ہیں، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگنی چاہیے، اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مانگے، ان کو چھوڑ کر آپ جو ہے لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ جب آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے تو آپ بھکاری کیسے ہوئے؟ آپ کا بھیک مانگنا جائز کیسے ہوا؟ جب بھیک مانگنا جائز نہیں ان کا، تو ہمارا دینا بھی ناجائز ہے، ہمارا دینا بھی ناجائز ہے۔ اور معذرت کے ساتھ جو یہ بھیک دے رہے ہوتے ہیں وہ حرام کاموں میں تعاون کر رہے ہیں۔ نہ کریں، خدا کے واسطے نہ کریں، یہ بڑھاوا نہ دیں، یعنی ہم جس قدر ہو سکے بچیں، پیشہ ور بھکاریوں کو بھیک نہ دیں۔ اپنے خاندان میں، اپنے قریب قریب، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، آپ کو ایسے سینکڑوں لوگ مل جائیں گے جو بیچارے سفید پوش ہیں، جن کے پاس جو ہے کیا کہتے ہیں، یعنی کئی ایسے لوگ آپ کو ملیں گے، اسکول میں بچے کو دینے کے لیے فیس نہیں ہے، حالات خراب ہیں، کن مجبوریوں سے گزر رہے ہیں، آپ کے سامنے ہوں گے کئی ایسے لوگ۔ ان سفید پوش حضرات کی مدد کیجیے، نہ کہ یہ چلتے پھرتے روڈ پہ کھڑے ہو کر بھیک مانگنے والوں کی جو ہے مدد کریں۔ اب ان میں آپ کہیں کہ نہیں، ہو سکتا ہے کوئی صحیح بھی ہو، تو وہ آپ خود سمجھتے ہیں، آپ بچے نہیں، آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ کتنے لوگ ان میں صحیح ہوتے ہوں گے۔ اکثریت جو ہے ان کا پیشہ بنا ہوا ہے، اور معذرت کے ساتھ آپ نے اور میں نے ان کو پیشہ ور بھکاری بنایا ہے۔ اگر ہم دینا بند کر دیں، بھیک مانگنا بند کر دیں گے، تو یہی سب کچھ جو ہے نا حرم شریف میں ہو رہا ہے، لیکن وہاں ہماری عزت خراب ہو رہی ہے، پاکستانیوں کی عزت خراب ہو رہی ہے، پاکستان کا نام بدنام ہو رہا ہے، قوانین بنائے جا رہے ہیں خاص طور پہ پاکستان کے لیے۔ اتنے بھکاری اٹھ کے چلے آتے ہیں، تو پورے پورے گروپ آ رہے ہوتے ہیں، لاکھوں روپے، آپ کو سمجھنا چاہیے یہ لاکھوں روپے خرچ کر کے یہاں آئے ہوئے ہیں، مزے کر رہے ہیں،
اور یہاں بالکل معصوم بن کر جو ہے جناب عجیب منہ بنا کر اور طرح طرح کے بہانے سے، ان کے پاس ہزاروں طریقے ہوتے ہیں بھیک مانگنے کے، آپ کی جیب خالی کر لیتے ہیں۔ لیکن آپ یہ مت سوچیں کہ اس کا کوئی اجر ملے گا، بالکل نہیں، اس کا کوئی اجر ثواب نہیں ملے گا، بلکہ تھوڑی سی بھی آپ عقل دوڑائیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اس کے لیے بھیک مانگنا جائز نہیں ہے۔ اور پھر اگر آپ اس کو دے رہے ہیں تو آپ خود ناجائز کام میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہمیں بھیک مانگنے سے بھی بچائے، اور ان پیشہ ور بھیکاریوں کا تعاون کرنے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہمیں محفوظ رکھیں۔ یاد رکھیے حدیث شریف میں ہے کہ جس کے لیے بھیک مانگنا جائز نہیں تھا اور اس نے بھیک مانگی تو قیامت کے دن وہ اس حال میں ہوگا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ اچھا، ایک اور چیز یہاں بڑا جو ہے نا کیا کہتے ہیں، ایک اور چیز ہوتی ہے جس سے ڈر کے مارے ہم جو ہے نا بھیک دے دیتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بھیکاری جو ہے بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، یعنی ہم سے بھیک مانگی، ہم نے نہیں دی، جا تیرا برا ہو، تو مر جائے گا، تیرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تیرا، ارے ہم ڈر کے مارے کہتے ہیں ارے بھائی دے دو، اللہ نہ کرے اس کی جو ہے بد دعا قبول نہ ہو جائے۔ تو یاد رکھیے بد دعا صرف ایک شخص کی قبول ہوتی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، احادیث میں ذکر ہے، وہ کون شخص ہے؟ جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہو۔ مظلوم جو ہوتا ہے اس کی بد دعا فوراً قبول ہوتی ہے، لیکن اگر آپ نے کسی پہ ظلم نہیں کیا، پیشہ ور بھکاری الٹی سیدھی بد دعائیں دے رہا ہے، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ بلکہ آپ نہ ڈریں، نہ دیں، اس میں اجر و ثواب ہے آپ کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اس نیت سے نہ دیں کہ مجھے اپنے مسلمان بھائیوں میں اس پیشے کو بڑھاوا نہیں دینا، اس مہم کا حصہ بنیے، انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہمیں کسی سے مانگنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اپنا اور اپنے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے در کا بھکاری بنائے۔